ہماری قوم جن کے مزارات کے اوپر جا کر خلاف سنت اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے، انہوں نے ساری زندگی شریعت و سنت کا درس دیا، وہ شریعت و سنت کے علمبردار رہے، مگر افسوس کہ آج اگر ان کے مزارات پہ جائیں تو سوائے بدعات کے کچھ نہیں نظر آئے گا۔ بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی مزارات ہیں، ان کے وجود کا مقصد اللہ کی مخلوق کو اللہ کا راستہ دکھانا تھا، مگر افسوس کہ دور حاضر میں جتنے بھی مزارات ہیں، تقریباً یہ کہا جائے کہ 95% مزارات کے اوپر 2 نمبر جاہل، گدی نشین اور سجادگان قابض ہیں، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس لیے کہ دور حاضر میں جتنے بھی مزارات ہیں، آپ اگر ان کو وزٹ کریں تو آپ کو شریعت و سنت کی جھلک نظر نہیں آئے گی۔ صاحب مزار نے ساری زندگی شریعت اور سنت کو پروموٹ کیا ہو، شریعت و سنت کے اوپر عمل پیرا ہوا ہو، آج اس کے جانے کے بعد مزار تو بن گئی ہے، لیکن آپ کو کسی طرف بھی آپ کو آقا علیہ السلام کی سنت یا شریعت کی کوئی جھلک نظر نہیں آئے گی۔ اپنے ایمان سے، اپنے ضمیر سے سوال کیجئے کہ کیا کسی صحابی نے کسی کو جن کھلوائے ہیں، یا کسی صحابی نے کسی کو دھمال کھیلتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو پھر مزارات کے اوپر یہ جن کیوں کھلوائے جاتے ہیں؟ مزارات کے اوپر دھمال کیوں ڈالی جاتی ہے؟ مزارات کے اوپر چرس اور بھنگ کیوں پی جاتی ہے؟ اس کو کیوں تقسیم کیا جاتا ہے؟ جبکہ یہ تمام چیزیں شریعت اور اسلام کے اندر داخل نہیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزارات کے اوپر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو اسلام کی جھلک نظر آتی، شریعت اور سنت کی جھلک نظر آتی، مگر افسوس ہے کہ آپ ایک طرف بر صغیر پاک و ہند کے مزارات کو وزٹ کریں اور دوسری طرف مساجد کو وزٹ کریں تو آپ کو اتنا بھیڑ اور اتنا رش مزارات کے اوپر نظر آئے گی، اتنا مساجد کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے تو اقبال نے فرمایا کہ مسجد مرثیہ خواہ کہ نوازی نہ رہے۔ اقبال نے یہ نہیں فرمایا کہ دربار مرثیہ خواہ کہ درباروں کے اوپر جو ہے رش نہیں ہوتا، بلکہ اقبال نے فرمایا کہ مسجد مرثیہ خواہ، مسجدیں پکار رہی ہیں، مسجدیں بلا رہی ہیں کہ آؤ کامیابی اس طرف ہے، آؤ رب کو سجدہ کرو، مگر افسوس کہ آج بھی اگر آپ جائیں تو جتنا رش آپ کو دربار کے اوپر نظر آئے گا، اتنا رش آپ کو مسجد میں نظر نہیں آئے گا۔ احباب عزیز وقار، یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بر صغیر پاک و ہند میں مزارات کے وجود کا مقصد اللہ کی مخلوق کو اللہ کا راستہ دکھانا تھا۔ مزارات کے وجود کا مقصد شریعت اور سنت کے علم کو بلند کرنا تھا، مگر افسوس کہ تقریباً 90% مزارات ایسی ہیں کہ جہاں سے سوائے بدعات کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ بر صغیر پاک و ہند کی عظیم بارگاہ، عظیم مزار حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کے اس کی تقریبات ابھی چند دن پہلے ہی ختم ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، مجھے ایک ویڈیو موصول ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر بات کرنے سے پہلے آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمایا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سٹیج کے اوپر قابض سجادگان گدی نشین موجود ہے اور سامنے لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود ہے۔ جو زائرین ہوتے ہیں، عقیدت مند ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ مزارات کے اوپر حاضر ہوتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ مسجدوں پہ اتنا رش نہیں ہوتا، اگر مساجد میں لوگ اتنا رش کر لیں، اتنا لوگ حاضر ہو جائیں تو پھر ہماری تو قسمت ہی بدل جائے گی، ہماری تقدیر ہی بدل جائے گی۔ ہمارے ملک کے اندر اس سارا جو لوگ رو رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، پریشانی ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ مزارات پہ لوگ حاضر ہوتے ہیں لیکن مساجد میں حاضر نہیں ہوتے۔ یہ الگ ٹاپک ہے، آپ نے اس ویڈیو کو ملاحظہ کیا ہے جس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے، میں تصویر لگا رہا ہوں، آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ مخلوق رش آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، مرد اور عورتیں اکٹھے بیٹھی ہیں۔ مجھے بتائیں یہ کیسی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسی سنت ہے؟ ان مزارات کے وجود کا مقصد ہی شریعت اور سنت کو پروموٹ کرنا تھا۔ آج اسی مزار سے، انہی قابض گدی نشینوں اور سجادگان کی وجہ سے یہ معاملہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جہاں پر شریعت یہ حکم لاگو کرتی ہے کہ مرد اور عورت اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، اسی مزار کے اوپر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مرد اور عورت اکٹھے بیٹھی ہیں، ایک ہی مسجد میں بیٹھ کر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر۔ جب مرد اور عورت اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتی تو کیا کسی دربار پہ بیٹھ کر اس طرح مرد و عورت کیا اپنے پیر اور گدی نشین اور سجادگان کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کی باتیں سن سکتے ہیں؟ کیا قوالی سن سکتے ہیں؟ کیا اس طرح دربار پہ حاضر ہو سکتے ہیں؟ یہ جواب آپ اپنے ضمیر سے ضرور پوچھیے گا۔